اب دیکھیے اس آئینے میں اور اس آئینے میں فرق کیا ہے؟ یہ آئینہ صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ نقص کہاں ہے، اور یہ روز بتائے گا جب تک وہ نقص آپ دور نہ کر لیں یا دور نہ کروا لیں۔ یہ آئینہ صرف آپ کو نقص بتائے گا کہ پرابلم کیا ہے، مگر یہ آئینہ نقص بھی بتائے گا اور علاج بھی کرے گا۔ ہیلیلویا! یہ آئینہ علاج بھی کرے گا، یہ آئینہ علاج بھی کرے گا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے پیمانہ نہیں، آئینہ۔ خداوند عظیم ہے۔ آپ کو ایک اور خوبصورت دن مبارک ہو۔ پریز گاڈ۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے آپ ٹھیک جگہ پر ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 18واں باب 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم سب مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسے بھی سہارا دے کر کھڑا کیجیے۔ کلام خدا کی تعظیم کے لیے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بیٹھنا ہی ہے۔ دیکھیے جی، لوکا کی انجیل 18واں باب 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم سب مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ آمین، آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا آج کی صبح ہم سب کو آئینہ دکھانے کے مترادف ٹھہرے۔ آمین، آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے۔ اس سے کہیے مجھے نہیں پتا آپ سیریس ہیں کہ نہیں، لیکن آج کا کلام میرے لیے ہے۔ اس کو بتائیے میں آپ سے زیادہ سیریس ہوں، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ خدا نے اس طرف ہماری رہنمائی کی، اور آپ اس چیز کے لیے خدا کی شکر گزاری کیا کیجیے کہ جب آپ کو کوئی روکے، کوئی ٹوکے، آپ کی کوئی اصلاح کرے، آج بھی آپ کی اصلاح ہوگی مجھ سمیت۔ کلام آپ تک بعد میں پہنچتا ہے، پہلے مجھے کاٹتا ہے اندر سے، پہلے میری چیزوں کو جو درست نہیں ہے انہیں درست کرتا ہے، تو بعد میں کلام آپ تک پہنچتا ہے۔ تو آج بھی خدا ہم سے بات کرنے کو جا رہا ہے۔ آج پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع میں کرنے لگا ہوں، لیکن اختتام روح القدس کرے گا۔ کب کرے، کہاں کرے، I don't know، مجھے نہیں پتا، لیکن روح القدس جہاں بھی اختتام کرے گا وہ سپر ہوگا، وہ بیسٹ ہوگا۔ آمین، آمین، آمین۔ میں ٹی ڈی جیکس کو سنتا ہوں
اور ٹی ڈی جیکس کے میسیجز جو یوٹیوب پہ پڑے ہیں وہ 2.5 گھنٹے کے بھی میسیجز ہیں. میں کہتا تھا کہ یار یہ 2.5 گھنٹے گورے کے چرچ میں کالا خیر ہوتے کیسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. وہ تو ٹھیک 30 منٹ کا میسیج ہوتا ہے, لیکن پھر مجھے یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ اگر کلام کا چشمہ جاری رہے تو لوگ اپنے پیالے لے کر کھڑے رہیں گے. اگر کلام کی قدرت جاری رہے, ادروائز لوگ بھاگ جائیں گے. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بھی خدا اپنے منہ کو کھول چکا ہے اور آپ لوگوں کے لیے کلام جاری ہونے کو ہے. آمین آمین. پچھلے اتوار کا میسج ایڈٹ ہو کے یوٹیوب پہ آ گیا ہے. اگر آپ نے کسی کو فارورڈ کرنا ہو, دیکھنا ہو, ضرور فارورڈ کیجئے. ایک اور چیز جو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ نے یہی موبائل آن کر کے تو آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے, وہ پھر آپ نے اس کو یقیناً شیئر بھی کرنا ہوتا ہے دائیں بائیں, تو وہ ایک سب سٹینڈرڈ ویڈیو, غیر معیاری آڈیو وہ پبلک میں جاتی ہے. اور جو ایک وہ انتظار ہوتا ہے میسج کا وہ ختم ہو, او اچھا یار ہے تو سنے, ایسی آواز نہیں سے ٹھیک آ رہی. ہر ایک میسج یوٹیوب پہ, فیس بک پہ آ جاتا ہے, تو آپ بعد میں بھی اس کا لنک فارورڈ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہیں ریکارڈ کر کے پھر وہ 30 سیکنڈ کے واٹس ایپ پہ ٹوٹے بھیجیں آپ کہ جی ایسا سنو میسج ایسا, تو وہ کوئی ترتیب نہیں رہتی, کوئی اس کا کرینہ سلیقہ نہیں رہتا. تو یہ میری ریکویسٹ ہے, یہاں پر ایسے موبائل آن کر کے نہ بیٹھی, یہاں پر صرف ذہن کھولی, آنکھیں کھولی, اور جو کچھ رول کچھ دے رہا ہے اسے اپنی زندگیوں میں قبول کیجئے. آمین آمین. اس سال خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کلیسیا کو بڑھا رہا ہے. ہم نئے کام ترتیب دے رہے ہیں, نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں شکر گزاری کرتا ہوں ان تمام بیٹوں کے لیے, لیڈرشپ کے لیے جو شروع سے میرے ساتھ جڑے ہیں اور اب بھی وہ وفادار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلیسیائی نظام کو, انتظامات کو چلانے کے لیے اب اور زیادہ سٹاف کی ضرورت ہے. تو میں آج سارے سٹاف کو, جو چرچ کا سٹاف ہے, جو آپ کی خدمت گزاری کے لیے ہے, چرچ کے کاموں کے لیے ہے, انتظامات کے لیے ہے, میں ان سب کو آپ کے سامنے متعارف کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے لیے خدمت کے لیے کون کون انتظامی طور پر مقرر ہو چکا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا سارا سٹاف سامنے آ جائے پلیز, جو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے اس سال سے چرچ کے پے رول پہ چرچ کو سرو کیا کرے گا. تین لوگ ادھر آ جاؤ. میں شکر گزار ہوں خاص طور پہ یاسر اور شارون کے لیے. انہوں نے بہت عرصہ والنٹیئر سرو کیا ہے, بہت عرصہ بغیر کسی معاوضے کے, اور اب بھی یہ صبح و شام چرچ کو سرو کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. احتشام, سہیل, کاشف اور اجر, یہ 4 لوگ ایڈ ہوئے ہیں چرچ کے انتظامات کو چلانے کے لیے, آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. یہی لوگ آپ کے گھروں میں بھی آ رہے ہیں, سیل لیڈرز اور بھی ہیں ہمارے پاس, لیکن یہ چرچ کے پے رول پہ ہیں. آپ سب کے لیے ہم نے ایک اور جو انیشیٹو لیا ہے, پچھلے سالوں میں بھی مطلب یہ اندر چلتی رہی بات لیکن ہو نہیں پائی, اس سال پھر ہم نے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. خدا ہماری مدد کر رہا ہے. آپ کا سارا ڈیٹا جتنا بھی ہے سارے کا سارا ڈیجیٹل ہو جائے گا. آپ کے ریکارڈز جتنے بھی ہیں, بے فارم, باقی چیزیں جو چرچ کے پاس ریکارڈ آئے گا, اس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے گھروں میں یقیناً بھائی آئے ہیں اور انہوں نے آپ سے آئی ڈی کارڈز مانگے ہیں, دوبارہ سے فارم فل ہو رہے ہیں.
وہ سارے کے سارے چرچ ریکارڈ میں بھی جائیں گے، پلس وہ کمپیوٹر میں بھی آ جائیں گے. تو جیسے ہوتا ہے ایک وہ سکینر ہوتا ہے، وہ آپ کو اب وہ گرین والے کارڈ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اب ایک وائٹ شیٹ آپ کے پاس آ جائے گی جس طرح نادرا کی ہوتی ہے. تو وہ آپ کا بیسیکلی ریکارڈ ہوگا کہ آپ چرچ کے ممبرز ہیں، آپ چرچ سے ایفیلیٹڈ ہیں. وہ پیپر بنانے کے لیے ہمیں سارا ڈیٹا دوبارہ سے کلیکٹ کرنا پڑے گا. تو جب خادم آپ کے پاس آئیں، ریکویسٹ کریں، آپ ان سے پورا تعاون کیجئے. سربراہ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا، بے فارم چاہیے ہوگا. جو کچھ بے فارم پہ انفارمیشن ہوگی وہی ہم اپنے چرچ کے ریکارڈ میں رکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ پر سب بے فارم تے نا کڑی دی عمر زیادہ لکھی گئی سی تے دی ذرا کٹ کر دیو جے. نہیں، یہ نادرا کو جا کے بتائیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ریکارڈ گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے وہی ریکارڈ ہم اپنے پاس رکھیں گے، لکھیں گے، اور اسی پہ نکاح ہوں گے، اسی پہ چٹھیاں جاری ہوں گی، اسی پہ ہم آپ کو لیٹرز دیں گے. تو یہ چہرے آپ جان لیجئے، کاشف، سہیل، احتشام، شارون، اجر، یاسر، یہ سب اب چرچ کے پراپر امپلائی ہیں، سٹاف میں ہیں. میں بھی آپ کا خادم ہوں، میں بھی سٹاف میں ہوں. مجھے بھی خدا کے فضل سے پچھلے سال سے سیلری شروع ہو گئی ہے. تو 11واں سال میرے لیے بابرکت سال گزرا ہے. 10 سال آپ کے خادم نے آپ کو مفت سرو کیا ہے. آمین آمین. تشریف رکھو بیٹے. تھینک یو. ہیلیلویا. آج کا جو عنوان ہے وہ میں آلریڈی پچھلے کئی سنڈیز میں آپ کو بتا چکا ہوں. پیمانہ نہیں آئینہ. پیمانہ نہیں آئینہ. یہاں جو حوالہ ہم نے پڑھا، یہاں 2 لوگوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے، 2 لوگوں کا موازنہ ہوا ہے. اور صرف موازنہ نہیں ہوا، ایک نے اپنے آپ کو معیار سے گرا لیا ہے اور دوسرا معیار پر آ گیا ہے. واہ جی واہ. صرف موازنہ نہیں ہوا کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے، نہیں، اس کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ حیران کن ہے. ایک راست باز ٹھہر کے اپنے گھر گیا ہے اور دوسرے نے راست بازی کے معیار کو کھو دیا ہے. تو آج ہم یہ سیکھ پائیں گے کلام خدا کو بنیاد بنا کر کہ ہمیں پیمانہ اٹھائے رکھنا ہے یا ہمیں آئینہ اٹھانا ہے. پیمانہ نہیں آئینہ. اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. سنیے، پیمانہ مجھے تولنے کا سبق دیتا ہے، یہ تولتا ہے، لیکن آئینہ مجھے سوچنے کا سبق دیتا ہے. یہ تولتا ہے، یہ تولنے کا سبق دے رہا ہے. ویٹ کر، کون بھارا ہے کون ہلکا ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے، یہ تولنے کا سبق. لیکن آئینہ مجھے سوچنے کا سبق دیتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں کہاں ٹھیک ہوں. پیمانہ مجھے ماپنے کا سبق دیتا ہے. ماپنا مطلب پیمائش کرنا، تولنا ایک اور لفظ ہے ماپنا. لیکن آئینہ مجھے بھانپنے کا سبق دیتا ہے، اپنے آپ کو بھانپنے کا سبق. میں کون ہوں، میں کہاں پر ہوں، میری خدا کی نگاہ میں کیا ویلیو ہے، میں کس مقام پر ہوں. سادے لفظوں میں پیمانہ نہیں آئینہ. پیمانہ دوسروں کو پرکھتا ہے اور آئینہ مجھے. آمین. پیمانہ کس کو؟ اور آئینہ مجھے پرکھتا ہے، مجھے پرکھتا ہے. پیمانہ دوسروں کو تولتا ہے اور آئینہ مجھے تولتا ہے. مجھے. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آئینے کی. آئینے کی. سنیے،
پیمانہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہلکا ہے، وہ میرے معیار پہ نہیں ہے، اور آئینہ مجھے صلاح دیتا ہے کہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو خدا کے معیار پر نہیں ہے۔ پیمانہ نہیں، آئینہ، آئینہ، آئینہ۔ سنیے، پیمانہ کتنا بھی بڑا ہو وہ پوری دنیا کو تول نہیں سکتا، اس میں وسعت کم ہے، لیکن آئینہ، اب اگر یہ آئینہ ہے، اس کو جتنا دور لے جائیں آپ، اتنی تصویر یا گنجائش اس میں بڑھتی جائے گی۔ پیمانہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، یہ ساری دنیا کو تول نہیں سکتا، لیکن آئینہ اگر اس سے بھی چھوٹا ہو جائے، ساری دنیا آئینے میں سمو سکتی ہے۔ پیمانہ نہیں، آئینہ، آئینہ، آئینہ چاہیے۔ سنیے، آئینے میں وسعت ہے، آئینے میں کثرت ہے، آپ جتنا چاہے اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ پیمانہ جھگڑے پیدا کرتا ہے اور فاصلے بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو تول رہے ہوتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آپ کہتے ہیں وہ زیادہ امیر ہو گیا ہے، میں غریب رہ گیا ہوں، اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ اس سے عداوت بڑھتی ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فاصلے بڑھتے ہیں۔ لیکن آئینہ آپ کے فاصلے مٹاتا ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، آپ آئینے کے قریب ہوتے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں یہ ایک دانہ ہے، یہ کیسے درست ہوگا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کو نظر نہ آئے، لیکن آپ کہیں نہیں، صبح مجھے یہاں پر ایک پمپل نظر آیا تھا۔ آئینہ آپ کو آپ کے عکس کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ آپ اپنی کریکشن چاہتے ہیں، اپنی درستی چاہتے ہیں۔ پیمانہ فاصلے بڑھاتا ہے، آئینہ فاصلے کم کرتا ہے ان کے جو اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ پیمانہ نہیں، آئینہ، آئینہ۔ سنیے، یہاں پر جو آیات شروع ہوئی ہیں، نویں آیت خاص طور پہ لکھا ہے، پھر اس نے یعنی مسیح نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے۔ کس پہ بھروسہ؟ اپنے آپ کے۔ اپنے پہ اعتماد ہونا ایک فرق چیز ہے، لیکن اپنے پہ بھروسہ رکھنا، اپنے پہ آس رکھنا، یہ ایک فرق چیز ہے۔ جو اپنے پہ بھروسہ رکھتے تھے، اب آپ مجھے بتائیے کیا مسیح دلوں سے، گردوں سے واقف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ جنہیں خداوند نے کلام سنایا ہے، یہ تمثیل سنائی ہے، یہ لوگ اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور خداوند نے یہ تمثیل ان سے کہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو سیلف رائچیسنس پہ بلیو کرتے ہیں کہ میں راست باز ہو گیا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی راست باز نہیں ہے، میں زیادہ خدا کے قریب ہوں۔ بعض لوگوں سے جو اپنے پہ بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، اوہو، ہم اپنے پہ بھروسہ، ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی۔ اب جنہیں خداوند کلام سنا رہا ہے، جنہیں خداوند تمثیل سنا رہا ہے، وہ لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ لوکا نے یہ ساری تمثیل جو ہے اسے لکھ لیا، قلم بند کیا، اور یہ تمثیل انجیل کا حصہ بنی، بائبل مقدس کا حصہ بنی، اور آج ہم اس تمثیل سے
اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم کہاں غلط ہیں, ہمیں کہاں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. پیمانہ نہیں, آئینہ. آئینہ, ہمیں آئینہ چاہیے, ہمیں آئینہ چاہیے. تمثیل کیا ہے؟ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے, ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا. اب دیکھیں اگین یہاں پر کمپیرزن ہے, کمپیرزن ہے, موازنہ ہے. لیکن خدا کی شکر گزاری کہ یہ موازنہ کوئی انسان نہیں کر رہا, یہ عادل اور منصف یسوع مسیح کر رہا ہے. ہاللیلویا, یہ مسیح کر رہا ہے, اور اس کی عدالت سچی ہے, اس کی عدالت راست ہے, اس میں کہیں کوئی طرفداری نہیں ہے. ہاللیلویا, کوئی طرفداری نہیں ہے. دیکھیے 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے, ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا. یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ دعا. کس نام سے کر رہا ہے؟ خدا سے. اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. آغاز سٹارٹ بہترین ہے. دعا شکر گزاری سے شروع ہونی چاہیے, برہ کے خون کی شکر گزاری ہونی چاہیے, آپ کی نجات کے لیے شکر گزاری ہونی چاہیے, گناہوں کی معافی کے لیے شکر گزاری ہونی چاہیے, صحت کے لیے, خاندان کے لیے, کلیسیا کے لیے خدا کی شکر گزاری ہونی چاہیے. یہ کام ٹھیک کر رہا ہے, اس نے سٹارٹ بہترین لیا ہے, سٹارٹ بہترین لیا اس نے, لیکن جیسے ہی آگے بڑھا ہے یہ ڈنڈی سے اتر گیا ہے, یہ ڈی ٹریک ہو گیا ہے, یہ کچے پہ اتر گیا ہے, جہاں اس کی گاڑی کو اب جھٹکے لگیں گے, جہاں پر یہ خطرناک حالت میں ہے, جہاں پر ایسی اترائی ہے جس کے انتہا میں موت ہے. یہ شروع ٹھیک کیا اس نے. بعض اوقات ہم خادم بھی آغاز ٹھیک کرتے ہیں, روح سے کرتے ہیں, لیکن ہم بہت جلد جسم پہ آ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ نے فیس بک پہ یہ کہانی سنی ہے جو کچھ ان دنوں لاہور میں ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ پیمانہ. پیمانہ ہے, یہ پیمانہ ہے. کاش پیمانہ چھوڑ کے ہم اپنے ہاتھوں میں آئینہ لے لیں تو ہم کسی پر الزام نہ لگائیں. ہم خادم بھی, لیڈرز بھی, ایماندار عام جو چرچ کے ممبران ہیں وہ بھی, ایون جو بے دین لوگ ہیں وہ بھی پیمانہ پکڑے ہوئے ہیں. اپنے ساتھ والے سے کہیے پیمانہ نہیں, آئینہ. آمین. کچھ زیادہ نہیں, لیکن ایک پوسٹ لگائی میں نے. پوسٹ یہ تھی, جو جس کی جھولی میں ہے بانٹ رہا ہے, جو جس کو چاہتا ہے اسے ڈانٹ رہا ہے. یہی کچھ نہیں ہو رہا. ایسے بائی دا وے میں ذاتی طور پہ میں نے ان کو کال بھی کی, ڈاکٹر جمیل ناصر کو, وہ بزی تھے, پھر انہوں نے کال کی, مجھے بات ہوئی ان سے, میں نے انہیں اپریشیٹ کیا. میں کہ ڈاکٹر صاحب میں خدا کی ستائش کرتا ہوں اور آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبہ کی غیرت کے خادم زندہ ہیں, وہ کوئی بھی سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو. انہوں نے بڑا بہترین وہ کمپیریزن کیا. انہوں نے کہا کہ کیا مساجد میں وہ جو ممبر رسول ہے وہ سیاسی کاموں کے لیے دیتے ہیں؟ کبھی نہیں دیتے. ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہاں وہ لوگ آئیں, ہم ان کے لیے دعا کریں گے, پریز دا لارڈ, لیکن اس مذہبہ پہ کھڑے ہو کے سیاسی کیمپین نہیں ہوگی. یہ واضح ہے. آپ کو پتا ہے جب ہم پرانے چرچ میں شروع ہوا تھا تو ابھی وہ کوئی میرا خیال دیواریں شروع ہوئی تھی تو کہ الیکشنز آ گئے, اور مجھے کچھ لوگ صلاح دینے لگے جی کہ وہ قریب پاسٹر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے چرچ میں کچھ وہ سیاسی لیڈرز کو بلایا ہے, ہم بھی بلاتے ہیں, لینٹر ڈال دیں گے, کارپٹ ڈال دیں گے, یہ ہے وہ ہے. میں کہ جوانا جے تے منو کسی سیاسی پارٹی نے اتنے بھیجا ہے تو میں انہوں دے کول جا کے امداد منگاں گا, تے جے منو خدا نے بھیجا ہے تو میری اکھاں اودے تے لگیاں نے. وہ شخص نے مجھے فون بھی کیا جو یہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا, کہتا پاسٹر صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ہفتے کو فون کیا, میں کہ جی ضرور بتائیے.
وہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں تو دیکھیں نا جی ہم اپنے بھائیوں نے ہی پھر ہمیں سپورٹ کرنا ہے نا. میں کہ بالکل ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ میں صبح چرچ میں آنا ہے ذرا, تو 2 منٹ آپ نے صرف مجھے دینے ہیں. میں کہ شہزادے 2 منٹ دی جگہ 10 منٹ دواں گا, لیکن تینوں سامنے کھلار کے دعا کراں گا, تینوں لوکاں دے سامنے نہیں کھلاراں گا. اور نہیں پاسٹر جی آپ غلط سمجھ رہے ہیں, سارے پاسٹرز نے مجھے ٹائم دیا ہے. میں کہ وہ سارے نے, اے فرق ہے, اے فرق ہے. آ جا تھیلے بہ, کرسی لگی ہے, کرسی تے بہ, آئیں گا تیرے لیے دعا کریں گے کہ خدا تینوں فیور دے, تیری حمایت کرے. لیکن یہ جو پلپٹ ہے, یہ جو مذبح ہے, یہ صرف انجیل کی منادی کے لیے ہے, انجیل کی منادی کے لیے ہے, سیاسی کیمپینز کے لیے نہیں ہے. آمین آمین. یہاں پر اس کا سٹارٹ بہت اچھا ہے. اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, آغاز بہترین ہے اس کا. لیکن جیسے ہی آگے بڑھا ہے ٹریک سے اتر گیا ہے. دیکھیے ذرا, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. یہ دونوں اکٹھے گئے ہیں نا. کہتا ہے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. اب آگے بتانے لگا ہے میں کیا ہوں. میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں. پہلے بتایا کہ مجھ میں کوئی گناہ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بتا رہا ہے میں تو بہت راست باز ہوں. میری دیکی ٹائم پہ جاتی ہے, میرے ہدیے نذرانے ٹائم پہ جاتے ہیں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں چرچ کے ساتھ بہترین چل رہا ہوں. خداوند تھینک یو, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. یہ کیا ہے؟ پیمانہ. یہ کیا ہے؟ پیمانہ. یہاں پر وہ کھڑا ہے اور یہاں پر اس نے محصول لینے والے کو رکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے خداوند دیکھ میرا وزن اس سے زیادہ ہے, میرا وزن اس سے زیادہ ہے. خداوند دیکھ میں یہاں پر ہوں اور وہ دیکھ کہاں ہے, بے وزن ہے, بے حقیقت ہے. میری راست بازی کا ویٹ کر خدا, میری راست بازی کو جانچ دیکھ خدا, میرا کتنا وزن ہے. میں نے تو اس کو ہوا میں اڑا دیا ہے, وہ تو نظر بھی نہیں آ رہا جتنی میری راست بازی کا وزن ہے. خدا باقی تو کوئی لیڈر ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ, جو کچھ میں ہوں وہ میں ہوں. خداوند دیکھ میری راست بازی کو دیکھ خدا, میری دے یکیوں کو دیکھ خدا, میری قربانیوں کو دیکھ خدا, میری زندگی کو دیکھ خدا, میری فیلوشپ کو دیکھ خدا. اور وہ جو محصول لینے والا ہے خداوند اسے نظر انداز کر, وہ تو تیرے معیار پہ پورا ہی نہیں اتر رہا. پیمانہ نہیں, آئینہ چاہیے, آئینہ چاہیے تاکہ مجھ میں جو میری میں ہے وہ نظر آ جائے, جو میری خودی ہے وہ نظر آ جائے, جو میرا تکبر, میرا فخر, میرا بڑا پن ہے وہ نظر آ جائے. مجھے آئینہ چاہیے, مجھے پیمانہ نہیں چاہیے, مجھے آئینہ چاہیے تاکہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں, اپنے آپ کو پرکھ سکوں کہ میں کون ہوں. میرے ساتھ ذرا ایک ریفرنس نکالیے رومیو کے نام پولس رسول کا خط 2 باب 1 آیت. لکھا ہے پس اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو, کوئی کیوں نہ ہو مطلب تو کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو, تیرے پاس کوئی عذر نہیں, کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. او مائی گڈنس,
ہم الزام لگا کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور کلام کہہ رہا ہے کہ جب تو کسی دوسرے پر الزام لگاتا ہے تو تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ مجرم اور الزام میں پتہ فرق کیا ہے؟ الزام تو ثابت ہوگا تو وہ مجرم ہوگا نا، لیکن تو نے اپنے آپ کو پہلے ہی مجرم ثابت کر لیا ہے، تو نے جرم کر لیا ہے۔ او مائی گڈنس، آج ہم سچی توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے۔ ہم جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے۔ جس چیز کا الزام لگا رہا ہوں وہی کام، تو پھر الزام لگا سکتا ہوں میں؟ نہیں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دے کر سمجھایا تھا، اگر دو بچے ہوں، دونوں لڑ رہے ہوں، ایک نے دوسرے کو تھپڑ مارا ہو اور دوسرے نے بھی تھپڑ مار دیا ہو، اور دوسرا پھر بھاگ کے آپ کے پاس آئے، امی مجھے اس نے مارا ہے، تو اس کا شکایت لگانا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا بدلہ لے چکا ہے۔ یا تو وہ تھپڑ کھا کے آ کے آپ کو بتائے کہ جی مجھے اس نے مارا ہے، بے وجہ مارا ہے، بے سبب مارا ہے، پھر آپ اس کا انصاف کریں۔ لیکن تھپڑ کھانے کے بعد اگر اس نے بھی تھپڑ لگا دیا ہے تو پھر اس کا تو الزام لگانا بنتا ہی نہیں ہے، شکایت لگانا بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی کام اس نے خود کر لیا ہے۔ کہیے پیمانہ نہیں آئینہ۔ آمین آمین۔ اس لیے کہ جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں ایسے کام کرنے والوں کی ایسے کام کرنے والوں کی عدالت ہوئے گی۔ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں جی، تولنا ہے، اس کو تول رہے ہیں، اس کو تول رہے ہیں، اس کی روحانی حالت کو پرکھ رہا ہوں، اس کی روحانی حالت کو پرکھ رہا ہوں، کون میرے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اور جو میرے معیار پر پورا نہیں اترتا وہ میری نگاہ میں گر چکا ہے، وہ میری نگاہ میں حقیر ہے، وہ میری نگاہ میں ناچیز ہے، اور میں اسے کسی کھاتے میں نہیں لکھتا ہوں۔ تجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تو موازنے کرے اور تو کمپیریزن کرے اور تو دوسروں کی روحانی حالت کو پرکھے؟ لکھا ہے ایسوں کی عدالت کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے ہوگی، خدا کی طرف سے ہوگی۔ پیمانہ نہیں آئینہ، آئینہ۔ آئیے واپس آئیے لوکا کی انجیل پہ۔ فریسی کھڑا ہو کے اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہیکی دیتا ہوں۔ ان چیزوں کو اگر آپ گنے نا تو یہ 6 بنتی ہیں، 6، اور 6 کا عدد آدمی کا عدد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات ہم روحانی ہو کے بھی جسم ہی میں رہتے ہیں، اور رومیو کا مصنف کہتا ہے جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش۔ گلتیوں کا مصنف کہتا ہے روح کے موافق چلو تو جسم کے کاموں کو، خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ روح کے موافق چلو۔ کرنتھیوں کا پہلا خط پہلا باب پڑھے نا تو وہاں ہمیں روح کی چوائس پتہ چلتی ہے۔ وہ کہتا ہے خدا نے اس جہان کے نکموں، بے وجودوں، حقیروں اور کمینوں کو چن لیا، جنہیں انسان رد کرتا ہے، جو انسان کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں، انہی کو خدا نے چن لیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے خدا کا۔
تو جو روح ہے وہ تو ایکچولی دیکھتا ہی یہ ہے کہ کون گرا ہوا ہے, کون رد کیا ہوا ہے, کون انتہائی کمینہ ہے, کون انتہائی گھٹیا ہے, اور پھر اسے لیتا ہے, برک کے لہو سے دھوتا ہے, اسے نجات دیتا ہے, اپنا آپ اس میں انڈیلتا ہے اور اپنی تصویر بنا کر اسے دنیا کے سامنے لے آتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. ہمیں پرکھنے کے لیے نہیں, ہمیں اپنا آپ دیکھنے کے لیے کلام آج صبح صلاح دے رہا ہے. ہیلیلویا, کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. بعض اوقات ہم اپنی راست بازی پہ فخر کرتے ہیں. میری دعا, میری کالنگ, میرا بلاوا, میری خدمت, میری کلیسیا, سیکنڈ سے بھی کم لگے گا اور تیری زبان بند ہو جائے گی. نہ تیری کالنگ رہے گی, نہ تیری خدمت رہے گی, نہ تیرا بلاوا رہے گا, نہ کلیسیا رہے گی. مٹی کے نیچے چھوڑ آئیں گے. کہاں گیا سب کچھ, کہاں گیا سب کچھ. خدا اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے, خدا لے کر جا رہا ہے, اور بعد میں لوگ ملتے ہیں, وہ تعریف کرتے ہیں, پاسٹر جی خدا نے مجھے بحال کیا, سر جی آج خدا نے کلام کیا, اور کبھی جلال لینے کی کوشش نہیں کی. میری انگلی ایسے اٹھ جاتی ہے اور میں کہتا ہوں خداوند مہربان ہے, خداوند کی شکر گزاری کیجئے. یار اگر وہ مجھے انوائنٹ ہی نہ کرے, اگر وہ مجھے کلام ہی نہ دے, اگر وہ مجھے کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہ دے, اگر میں ڈرائیو کر کے وہاں پہنچ ہی نہ سکوں, تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا. میں نے آپ کو پچھلے کرسمس پہ ہنا کا میسج دیا تھا, نئے عہد نامہ کی ہنا. وہ 84 برس سے بیوہ ہے اور لیکن ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی, اور ہنا کا کوئی بیانیہ نہیں ہے اپنے تعلق سے کہ میں نے کتنی دعا کی ہے. وہ تو خدا کے خادم نے لکھ دیا اس کے بارے میں کہ ہنا کا یہ بیک گراؤنڈ تھا, یہ خدمت ہنا کر رہی تھی اور اتنے برسوں سے کر رہی تھی. آپ خود ہی شیلڈز لے رہے ہیں, آپ پہ شیلڈ نہ لے جاندے ہو, ایسا کی فائدہ ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے بیگانہ تیری ستائش کرے نہ کہ تیرے ہی لب. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بیگانہ کرے نا, وہ کریں ستائش کرتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے کرنے دیں انہیں. لیکن اپنے منہ میاں مٹھو, یہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے. میں دعیے کی دیتا ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں اس کی مانند نہیں ہوں, خدا میں راست باز ہوں, مجھے اپنی راست بازی پہ فخر ہے. ہم نے پیمانہ اٹھا رکھا ہے. پیمانہ نہیں چاہیے, آئینہ چاہیے. آئینہ چاہیے جو مجھے صلاح دے سکے, جو مجھے ٹھیک کر سکے, جو مجھے کریکٹ کر سکے. آمین, آمین. دوسروں پہ الزام نہیں لگانا. 13ویں آیت پہلا لفظ کیا لکھا ہے؟ لیکن کا میں نے کچھ بتایا تھا آپ کو, کیا؟ شاباش, شاباش. جب لیکن کا لفظ آتا ہے تو اس سٹوری کی, کہانی کی تصویر بدل جاتی ہے, تصویر بدل جاتی ہے. لیکن میں چرچ تو جانا چاہتا ہوں, بجلی کا میٹر تو لگ گیا ہے, گیس کا میٹر تو لگ گیا ہے, تو لیکن کے بعد تصویر اگر شروع میں پازیٹیو ہے لیکن کے بعد نیگیٹو ہو جائے گی, اور اگر شروع میں نیگیٹو ہے اس کے لیکن کے بعد پازیٹیو ہو جائے گی. تو یہاں نیگیٹو پکچر پہلے ہے, یہاں جس نے ترازو پکڑا ہوا ہے وہ پہلے ہے, وہ پہلے ہے. تو کر لے جو کرنا ہے شہزادے, تول لے جو تولنا ہے, کر لے کمپیریزن جتنا ہوتا ہے تو اس سے. اپنی راست بازی کو بتا دے دنیا کو کہ میں کتنا راست باز ہوں. لیکن ایسے کام کرنے والوں کی عدالت کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. لیکن پتہ کیا, سم ٹائمز ہم گواہی کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, لیکن ہم جلال لے رہے ہوتے ہیں. لیاقت کیسر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات
کہی ایک دفعہ ایک میسج میں نے کہا کہ اکثر خادم جب جلال لینا چاہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں پاسٹر صاحب خدا دا شکر اے تواڈے نکمے جے خادم نو بھرا نو خدا بڑا ہی استعمال کر رہا وے. زور دین دی ضرورت کا دی ہے, لیکن اپنے آپ نو نکما ضرور کہنا ہے تاکہ پتہ لگے تھوڑا جا حلیم بھی ہے وے. حلیم علوم کوئی نہیں ہے, ایکچولی وہ دسنا چاہ رہا ہے کہ میں کی ہاں, میں کی بن گیا ہاں. بس حلیم ایویں نال لایا ہے, نکما ایویں نال لایا ہے. تو بعض اوقات ہم اس طرح کی استادیاں بھی کرتے ہیں. اپنے ساتھ والے سے کہیے پیمانہ نہیں آئینہ اٹھائیے. ہیلیلویا ہیلیلویا. یہاں پر اس نے اپنی ساری دعا کر لی ہے اور اگلا لفظ جو لکھا ہے وہ لیکن لکھا ہے, اور اب تصویر بدلنے لگی ہے. اب تصویر کیا بدل رہی ہے؟ لکھا ہے محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر, دور کھڑے ہو کر کیا کیا ہے؟ اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے. کہاں کھڑا ہے؟ دور کھڑا ہے. اور آنکھ اٹھانے کی بھی جسارت نہیں کری اس نے, نہیں کی اس نے, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گنہگار پر. او مائی گڈنس, او مائی گڈنس. میں آپ کو بتاؤں اس کی دعا آسمانوں کو چیر کے خدا کے تخت کے پاس پہنچ گئی ہے. خدا کا بیٹا کس لیے آیا؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے, اور یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر رہا ہے, اقرار کر. تو وہ کام جس کے لیے بیٹا زمین پر آیا ہے, جب وہی کام کے لیے کوئی بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, کوئی بندہ اقرار کر رہا ہے, مجھے بتائیے کہ وہ کام پھر کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ایک طرف ایک شخص اس نے پیمانہ پکڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اور اس کو تول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, وہ حقیر ہے, وہ ناچیز ہے, وہ ہلکا ہے, میری راست بازی زیادہ ہے. لیکن دوسری طرف جسے اس نے پلڑے میں رکھا ہوا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا میں تو آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا تیرے حضور, میں اس قدر شرمندہ ہوں کہ میری آنکھ اٹھاتے مجھے شرم آ رہی ہے. خدا میں فقط یہ کہتا ہوں مجھے معاف کر دے, میں گنہگار ہوں. او ہو ہیلیلویا. کیا ہی خوبصورت دعا ہے اس کی. کوئی الزام نہیں لگایا, کوئی شکایت نہیں کی اس نے کوئی رسمی کام شروع نہیں کیا. پہلے کورس گائیں گے, پھر یہ کریں گے, پھر وہ کریں گے, پھر حضوری آئے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سمپل گیا ہے. شاید یہ پلپٹ تک مذہب تک پہنچا بھی نہیں ہے, اور یہ شرم سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, چھاتی پیٹ رہا ہے اور خدا سے کہہ رہا ہے خدا میں گنہگار ہوں, میں گنہگار ہوں. ہیلیلویا ہیلیلویا. اور خدا کو یہ دعا پسند آتی ہے. جانتے کیوں؟ بائبل میں لکھا ہے جب زمین پر ایک گنہگار توبہ کرتا ہے تو خدا آسمان پر لاکھوں فرشتوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے. خوشی. تو خدا کے کام تو لگے ہوئے ہیں. کون توبہ کر رہا ہے؟ کون اقرار کر رہا ہے؟ کون اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں, خدا مجھے معاف کر دے؟ خدا کے کان لگے ہوئے ہیں. آپ کی دعائیں کیا ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو موازنہ کر کے خدا کے سامنے رکھتے ہیں؟ کچھ تو یہ موازنہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اور کچھ یہ موازنہ کر کے شکایت بھی کرتے ہیں دعاؤں میں, خداوند تو اونوں دے دیتا وے, خداوند تو انہاں تے بڑا رحم کیتا وے, خداوند اسی تیرے بندے نہیں. آپ کو نہیں پتا اس کی روحانی محنت کتنی ہے. آپ کو نہیں پتا اس کے گھٹنوں پہ چنڈیاں پڑ گئی ہیں,
ٹیک ٹیک کے, گھٹنوں کے بل ہو کے, آپ کو نہیں پتا وہ راتوں کو جاگتا ہے, جاگتی ہے, اور وہ خدا کی قدرت کا, اس کے چہرے کے نور کا طلبگار ہوتا ہے, طلبگار ہوتی ہے. آمین آمین. اور آپ خدا سے شکایت کر رہے ہیں. یہ بھی ایک موازنہ ہے. ایک موازنہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو بڑا بتاتے ہیں, اور ایک موازنہ یہ ہم اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر کے, خداوند تو انہوں نے بھی تے دیتا ہے, خداوند سانو کیوں نہیں دے رہا, خداوند ساڈے تے نہیں تینوں ترس آندا. نہیں, اس کو سب پہ ترس آتا ہے, اسے سب پہ ترس آتا ہے, لیکن وہ ہمارے رویوں کو دیکھ رہا ہے. ہم کس طرح دعا کر رہے ہیں, کس طرح دعا کر رہے ہیں. آپ خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں, خدا سے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خدا مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن کسی کے ساتھ کمپیریزن, موازنہ, پیمانہ پکڑ کے دعا نہیں کرنی ہے. پیمانہ پکڑ کے دعا نہیں کرنی ہے, آئینہ پکڑ کے دعا کرنی ہے. خداوند میں یہ ہوں, میرے بشری گھاٹے یہ ہیں, میں کمزور ہوں, میں نادان ہوں, مجھ میں حکمت کی کمی ہے, خدا مجھے حکمت عطا کر. پیمانہ نہیں, آئینہ. کیا چاہیے آپ کو, کیا چاہیے آپ کو؟ آئینہ چاہیے. آئینہ, پیمانہ نہیں چاہیے ہمیں, آئینہ چاہیے. ایک وہ پیمانہ دکھا رہا ہے خدا کو, خداوند دیکھ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتی ہوں. اور دوسرا آئینہ دیکھ رہا ہے, دکھا نہیں رہا, دیکھ رہا ہے, اپنا آپ دیکھ رہا ہے کہ میں کون ہوں, میں کہاں پر ہوں. بیٹھے بیٹھے ایک ایک سٹیپ آگے ہو. یہ جو پیمانہ ہے نا, یہ ایک کاروبار ہے. ہر ایک شاپ پہ آپ کو پیمانہ ملے گا جو چیزیں تول کر بیچتے ہیں. یہ بڑی مشکل سے ملا ہے ویسے. بائی دا وے افشاں کے لیے شکر گزار ہیں جس نے یہ مہیا کیا ہے. مجھے بھی, میں صبح ایک لے کر آیا ہوں, لیکن وہ بڑی ترکڑی تھی پرانی والی. پیمانہ کاروبار ہے, آئینہ صلاح کار ہے. صلاح کار ہے, یہ صلاح دیتا ہے. میک اپ اوور ہو گیا ہے, یہ صلاح دیتا ہے. نشان چھپے نہیں, یہ صلاح دیتا ہے. ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں, یہ صلاح, یہ دکھاتا ہے تجھے تیری روحانی زندگی کہاں جا رہی ہے, کہاں پر ہے. یہ کاروبار ہے, یہ صلاح کار ہے. اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. ہیلیلویا. صلاح کاروں کی کثرت میں سلام. اٹ مینس کہ یہ جو صلاح کار ہے, اگر اس طرح کے 8-10 اور لے لیں جو اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے ہر طرف آئینہ لگا ہو, تو آپ اپنے آپ کو ہر ایک اینگل سے دیکھ پائیں. 360 ویو لے لیں اپنا, تو آپ کو پتا چل جائے گا, صلاح مل جائے گی کہ آپ کو کس کس ایریا میں اپنے آپ کو درست کرنا ہے, درست کرنا ہے. بائی دا وے, آپ میں سے کسی کے پاس آئینہ ہے ابھی؟ نہیں ہے. آپ کے پاس آئینہ ہے. یس, خدا کا کلام بھی, لیکن اجے میں اسپرچل نہیں ہویا, تھوڑا پیچھے ادھر بھی آ رہا. یہ اس میں آئینہ ہے, اس میں آئینہ ہے. جب آپ اپنا کیمرہ آن کرتے ہیں اور جب آپ اس کا ویو چینج کر لیتے ہیں, بیک کیمرہ, فرنٹ کیم, تو فرنٹ کیم جب آپ آن کرتے ہیں تو یہ آپ کا آئینہ بن جاتا ہے. آپ کے پاس ڈیجیٹل آئینہ ہے. آپ وہ پکچر لے کے اس کو زوم کر کے ڈیپتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ رنکلز کہاں پر ہیں, داغ کہاں پر ہیں. شکر کرو تانوں چیزاں بہت ایڈوانس مل رہی نے. مینوں اپنی ماں یاد آندی ہے, تبت کریم ہوندی سی صرف. ہاں, اما نو یاد ہوئے گی, تبت کریم, بس انہوں لا کے انہوں رگڑ رگڑ لے رہے ہیں, سارا کام سیٹ ہو گیا ہے, سارا کام.
ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ ਬਸ, है ना, और सिर ते लाया है, कॉलर भी गंदी। अबू बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल करते थे और फिर कॉलर पे वो रुमाल रखते थे, कॉलर बच जाती थी, बस रुमाल का सत्यानाश होता था हर बार। तो अब चीजें एडवांस हो गई हैं, अब ज्यादा समझ आ रही है, अब मैं रूहानी आलम में आने लगा हूं। ये जो कलाम है, ये जब पहले हमें सुनाया जाता रहा माजी में, तो हमें यीशु मसीह के मोजज़ात सुनाए जाते रहे, इसकी डेप्थ में हमें लेकर नहीं जाया गया। ये तो समंदर से भी गहरा है, ये जिंदा है, ये बोलता है, ये बताता है, ये सिखाता है और ये सलाह देता है कि तेरी जिंदगी में कहां घाटे हैं, तू अपने आप को कैसे दुरुस्त कर सकता है। ये सबसे बेहतरीन आईना है, ये बेहतरीन आईना है। अब देखिए, इस आईने में और इस आईने में फर्क क्या है। ये आईना सिर्फ आपको ये बताएगा कि नुक्स कहां है, और ये रोज बताएगा, जब तक वो नुक्स आप दूर ना कर लें या दूर ना करवा लें। ये आईना सिर्फ आपको नुक्स बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, मगर ये आईना नुक्स भी बताएगा और इलाज भी करेगा। हालेलुया। ये आईना इलाज भी करेगा, ये आईना इलाज भी करेगा। अपने साथ वाले से कहिए, पैमाना नहीं आईना, और कहिए बेहतरीन आईना खुदा का कलाम है। मैं इसे पढ़ूंगा, मैं इसे समझूंगा, मैं इसे नोश करूंगा, ये दिन और रात मेरे सामने रहेगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, और इसकी बदौलत मेरी जिंदगी में तरक्की आएगी और मेरे बशरी घाटे दूर हो जाएंगे। आमीन। पैमाना नहीं, आईना चाहिए, आईना चाहिए। ये सुपर आईना है, ये वो आईना है जो आसमान से उतरा है, जो आसमान से उतरा है। और पता क्या, जब आप इसको देखते हैं ना, आपको एक चीज नजर आएगी, मसीह कहां है और मैं कहां हूं। और फिर ये सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाएगा, ये सलाह देगा, इसको खाना शुरू कर दे, इसको पढ़ना शुरू कर दे, इसे अपनी जिंदगी में लेना शुरू कर दे। जहां मसीह है, तू भी उसी मकाम, उसी मयार पर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपना मुआजना सिर्फ मसीह के साथ करना है। पौलुस कहता है ना, मेरी मानिंद बनो जैसा मैं। इट मीन्स कि वो एक कंपैरिजन बता रहा है, और उसका कंपैरिजन स्पिरिचुअल है, रूहानी है और सुपर है। वो कहां लेकर कहां जा रहा है हमें? मसीह के पास। कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं। तो इसका मतलब है कि ये सलाह हमें कहां से मिल रही है? ये कारोबार है, ये सलाहकार है। हालेलुया। ये कारोबार है, ये दुकानों पे मिलेगा, लेकिन ये सलाहकार है। ये आपको अपने घर में मिलेगा, ये मुकद्दसों की रफाकत में मिलेगा, ये आसमानों से मिलेगा, ये कलीसिया में मिलेगा, ये आपके खादिम के मुंह से मिलेगा। और जब आप इसे खोल के पढ़ना शुरू कर दें, तो आपने खुदा का मुंह खोला है और खुदा आपसे बात करेगा। ये सलाहकार है, ये सलाहकार है। और सलाहकारों की कसरत में ये सलाह भी इसी में लिखी हुई है। हालेलुया। पैमाना नहीं, इसमें मुझे मेरी तस्वीर नजर आए। बाय द वे, इसी ने मुझे बताया था कि तू गुनहगार है। रोमियो 3:23, हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये सब कुछ कहां से? इस आईने से। इस सलाहकार ने हमें ये सलाह दी है। इस सलाहकार ने, ये कारोबार है, ये सलाहकार है। अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और कहिए मुझे इस सलाहकार की जरूरत है। बुलंद आवाज से।
آمین آمین. اب یہ صلاح دیتا ہے آپ کو. ایک اور چیز کلام کو سامنے رکھتے ہوئے, بعض اوقات نا آئی ڈونٹ نو کس خادم کی کوٹیشن تھی کہ جب ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے کیا سننا ہے یا خدا سے مجھے کیا چاہیے, تو ہم کبھی بھی خدا کی آواز نہیں سن پائیں گے. آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ میں تو سپر ہوں, تو گاڈ بلیس می مور, تو پھر جب بلیس نہیں کرے گا خدا, کریکشن کرے گا, تنبیہ اور نصیحت اور ملامت کرے گا, تو آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, اے نہیں میرے لیے کلام, اے میرے لیے کلام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی آپ نے کچھ سوچ لیا ہوا ہے. بعض لوگ بائبل مقدس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ او پریز گاڈ, اوہ نہیں ایت نہیں ایت, یہودا اسکریوتی خودکشی کرنے لگا ہے. لکھے جا جو تو کرنا چاہتا ہے جلد کر لے. او نہیں, اے بھی نہیں میرے لیے کلام, اے نہیں. او گاڈ بلیس یو, یہ صحیح ہے, یہ کلام میرے لیے ہے. ہم بعض اوقات بائبل مقدس کو, اس آئینے کو بھی اپنی مرضی سے پڑھنا, دیکھنا, سننا, سمجھنا چاہتے ہیں. یہ آئینہ آپ کو ہمیشہ سچ ہی بتائے گا. یہ بھی سچ, یہ بھی جھوٹ نہیں بولتا. کرشن بہاری ایک شاعر تھے, انہوں نے ایک شعر لکھا. انہوں نے کہا چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. واہ جی واہ, او واہ واہ کری دے جدو کو شعر سنائے. ذوق تو خالی ہو, بے ادبے ہو سارے, جدو شعر سنائی دے واہ واہ کری دے اگوں. مقرر, شاباش شاباش شاباش. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہے. بس تھوڑا ہی اگے چل رہے ہیں, آہ بھی نکلے گی, واہ نکل رہی ہے تو آہ بھی نکلے گی. اب کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین آمین آمین. تو ہم بعض اوقات نا اپنی مرضی سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چوسنی والا سنا ہے نا کلپ میرا, وہ آئینہ, وہ نہیں سوری اب موبائل پھڑے آئے گا تو یہ کیا ہے, یہ میری مرضی ہے, میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتی ہوں. میں کہہ رہا ہوں, چاہتے نہیں کر دے انج دے, چاہتی ہوں. میرا پتر اے منہ صرف چند سیکنڈ لی بنے گا, اس تو بعد جو اے حقیقت دس رہا ہے اس حقیقت غور کر, اس حقیقت غور کر. اور کسی نے ویسے نا پکچر لائی سی انج دا منہ بنا کے, ایک پاسے سور دی فوٹو لگی سی, ایک پاسے وہ دی فوٹو. اب دیکھیے گا ذرا, آپ کس کی مانند اپنا منہ بنا رہے ہیں. آپ کو خدا نے کس کی شکل, کس کی صورت میں بنایا ہے, اور ہم کس کی مانند بن رہے ہیں؟ جانور کی مانند. عقل ہے کہ نہیں ہے؟ آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر, اپنی صورت میں بنایا, اور ہم سور کی صورت بنا کے تو اپلوڈ کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور فلٹر لگا رہے ہیں. جو سچا ہے وہ سچا ہی ہے, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہی ہے. آئیے ذرا واپس آئیے وہیں پر. آئینہ آپ کا بہترین دوست ہے. آئینہ آپ کا بہترین دوست ہے. اس سے اچھی صلاح کوئی اور نہیں دے سکتا. اس سے اچھی صلاح کوئی اور نہیں دے سکتا. پیمانے کو اگر توڑ دیا جائے تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گا. پیمانے کو توڑ دیا جائے تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گا. لیکن آئینے کے آپ جتنے بھی ٹکڑے کر لیجئے, یہ اپنا پورا کام اینڈ تک کرتا رہے گا جب تک آپ اسے پیس نہ ڈالیں. پیس نہ ڈالیں. پیمانہ نہیں,
آئینہ. یہ ٹوٹ گیا تو کام ختم, کاروبار ختم. لیکن یہ ٹوٹ بھی جائے تو یہ صلاح دیتا رہے گا. مجھے پتا ہے آپ میں سے کئیوں کے پرس میں ٹکڑے پڑے ہیں, ٹکڑے پڑے ہیں, آئینے کے ٹکڑے پڑے ہیں. نیا نہیں لیا لیکن آپ نے ٹکڑا بھی ضائع. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا چہرہ. سنیے, آئینہ سچا ہے, آئینہ سچی صلاح دیتا ہے. زبور نویس کیا کہتا ہے؟ سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں. سچیاں دی ٹولی وچ, یعنی آپ اپنا دل کھول دیتے ہیں. پھر کس ٹولی میں؟ سچوں کی ٹولی میں. جو سچے ہیں ان کے سامنے دل کھل جاتا ہے. آپ اپنے چہرے کو دیکھتے کیوں ہیں بائی دا وے؟ تاکہ آپ اپنے چہرے کو درست کر سکیں, جہاں کہیں گڑبڑ ہے آپ اسے ٹھیک کر سکیں. سچیاں دی ٹولی وچ. تو یہ جو ٹولی بنتی ہے یہ ایکچولی کمپیریزن نہیں ہے, یہ آپ صلاح لے رہے ہیں کہ مجھے کہاں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. پیمانہ تولتا ہے لیکن آئینہ بولتا ہے. ہیلیلویا. یہ تول رہا ہے کس کا وزن زیادہ ہے, کس کا وزن کم ہے, لیکن یہ تولتا نہیں ہے, یہ بولتا ہے. آئینہ بولتا ہے, آئینہ بولتا ہے. اور آج بھی آئینہ آپ سے بات کر رہا ہے. میں کلام کے آئینے کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ سے بات کر رہا ہے. سنیے, میرے سے ذرا ایک ریفرنس نکالیے. لوکا ہی کی انجیل میں 6 باب میں آ جائیے. لوکا کی انجیل 6 باب 37ویں آیت سے پڑھوں گا. عیب جوئی نہ کرو, تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی. کیا لکھا ہے؟ عیب جوئی نہ کرو, تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی. مجرم نہ ٹھہراؤ, تم بھی مجرم. اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی دعا جو اس نے شروع کی, فریسی نے, وہ دوسرے کو مجرم ٹھہرا. میں اس کی مانند نہیں ہوں. وہ خدا تو اس کی عدالت کر اور مجھے فیور دے. کلام کیا کہہ رہا ہے؟ عیب جوئی, تمہاری بھی عیب جوئی. مجرم نہ ٹھہراؤ, تم بھی مجرم. بلکہ 38 میں بھی پڑھتے ہیں, دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا, اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے. جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے, جس پیمانہ سے کیا ہوگا, اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. میں دوسروں کو مجرم ٹھہرا رہا ہوں نا, میں دوسروں کی عدالت کر رہا ہوں نا, میں نے دوسروں کے لیے پیمانہ ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے. خدا کہہ رہا ہے جس پیمانہ سے تم ناپ رہے ہو اسی سے تمہارے لیے. پیمانہ نہیں, پیمانہ نہیں, آئینہ, آئینہ, آئینہ. سنیے 41ویں آیت, تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا. او میرے خدا, او میرے خدا, دوسروں کی اتنی باریک بینی اور اپنی آنکھ میں شہتیر ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا. دوسروں کو ساری رات بیٹھ کے ڈسکس کریں گے لیکن اپنے گھاٹے نظر ہی نہیں آ رہے. دوسروں کے لیے افسوس, صد افسوس, لیکن اپنے گھاٹے دکھ ہی نہیں رہے. پیمانہ نہیں, آئینہ چاہیے, آئینہ چاہیے. دوسروں کی آنکھ کے تنکے کو بھی چیک کر رہا ہے لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر ہے. بھائی اسے دیکھ پہلے, اسے دیکھ پہلے. اور جب تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا, 42ویں آیت, تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں. اب دیکھیے آئینہ
صلاح دینے لگا ہے۔ اے ریاکار، سب تو پہلی صلاح اے پڑھو نا، کیا صلاح ہے؟ جوانا ریاکار ہے تو جو دوسروں کو تول رہا ہے تو کیا ہے؟ ریاکار ہے۔ تو جو دوسروں کی عدالت کر رہا ہے تو کیا ہے؟ تو نے جو دوسروں کے لیے پیمانہ پکڑ رکھا ہے، دوسروں کو تول رہا ہے، کلام خدا تجھے ریاکار کہہ رہا ہے۔ جو جس کی جھولی میں ہے بانٹ رہا ہے، جو جس کو چاہتا ہے اسے ڈانٹ رہا ہے۔ کلام کہہ رہا ہے اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک خوبصورت چیز ہے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے، لیکن اس سے پیشتر کہ میں دوسروں کی مدد کروں، اپنے آپ کو اس مقام پر لاؤں کہ جب کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے تو وہ شرمندہ ہو، اسے مجھ میں کوئی چیز نظر نہ آئے۔ میں پہلے اپنا شہتیر نکالوں، کیونکہ جس کی آنکھ کا تنکا نکالنے جا رہا ہوں وہ کہے گا بھائی او میرا تے شہزادے اینا کو تیل ہے، او میں تے آپ ہی بھی مال مل کے کاٹ لانگا، تو جا شفا چ جا تے سرجری کرا، تیری آنکھ چ تے شہتیر ٹھکیا ہے۔ یار تیری آنکھ میں تنکا ہے، تجھے نظر آ گیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرا چھوٹا ہے، مینوں تیرا وڈا نظر آ گیا ہے۔ تیرا وڈا ہے نا، انہیں دجی اکھ نو بھی کور کیتا ہے، تینوں نظر ہی نہیں آ رہا۔ جا پہلے اپنی اکھاں ٹھیک کرا۔ پیمانہ نہیں آئینہ۔ جو دوسروں کو تول رہے ہیں، کلام کیا کہہ رہے ہیں انہیں؟ ریاکار، ہیپوکریٹس۔ ریاکاری ہے یہ، ہیپوکریسی ہے یہ۔ کسی کے منہ پہ کچھ اور، دوسرے کے منہ پہ کچھ اور۔ اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین، میرے لیے ہے۔ آمین۔ سنیے، ہمیں عیب بینی نہیں کرنی، ہمیں عیب پوشی کرنی ہے۔ عیب بینی کا مطلب ہوتا ہے عیب نکالنے۔ کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہے، وہ عیب ڈھونڈتے ہیں۔ اے میٹنگ نہیں سی صحیح، اے دا روحانی عالم، اے دا روحانی معیار نہیں سی ٹھیک، اے نہ اے چیز خراب کیتی ہے، اے نہ وہ چیز خراب کیتی ہے، کاش کہ منو دیندے ہے کام تے میں کر کے دس دا۔ جوانا تو انہیں لائق ہوندا تے خدا تینوں اس مقام تے کھڑا کر دا، تیرے کو کام کراندا۔ لیکن چونکہ تیرے اندر خودی پائی جا رہی ہے، تیرے اندر تکبر اور فخر آ گیا ہے، اس لیے چیزیں تجھ سے چھنتی چلی جا رہی ہیں، چھنتی چلی جا رہی ہے۔ عیب بینی نہیں، عیب پوشی کرنی ہے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ سب باتوں کو سہ لیتی ہے، محبت کور کرتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کے اور میرے گناہ آسمانوں سے آج کی صبح پکارے جانے لگیں، ہم کس کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ تو خدا نے کور کیتا ہے نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیمانہ نہیں۔ آج ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے خدا کا کلام، مجھے بتا رہا ہے میں کہاں غلط ہوں، مجھے کہاں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ عیب جوئی، تمہاری بھی عیب جوئی، کسی کو مجرم نہ ٹھہراؤ، تمہیں بھی مجرم۔ اپنی آنکھ میں شہتیر ٹھکا ہوا ہے اور دوسرے کے تنکے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تیرا شتیر انہوں بھی جا وجے گا۔ تنکا کڈن ڈیا نا تو قریب ہو کے نکالنا ہے نا، اس کو بھی زخمی کرے گا۔ پہلے اپنے آپ کو درست کیجئے۔ آمین۔ اپنے آپ کو درست کیجئے۔ آمین۔ پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ ایک اور شعر، دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے، دوسروں پر اگر تبصرہ، ہر ایک تبصرہ کر رہا ہے نا، دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے، آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے۔ ایک گل سیریس سی ویسے، ہاں، ہم دوسروں پہ تبصرے کر رہے، رات بھر 2-3 گھنٹے کی کالیں، پیکجز، واٹس ایپ، میسنجر،
कहर निकाल रहे होते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या, हम उसके मुंह पे तो उसे कुछ कह नहीं सकते, तो फिर हम बंदा ढूंढेंगे जो उसके खिलाफ भी कोई थोड़ी बहुत हमें सपोर्ट करे, बात करे, और हम अपना सारा कहर निकाल सकें। अगर तू सच्चा है तो जा उसके मुंह पे कह। पास्टर सफीर ने ऐबजोई के ताल्लुक से सिखाया था, जो ऐबजोई करना है ना, इसका जो ग्रीक वर्ड है वो ये है कि चोरी का माल आपस में बराबर बांटना। चोरी का माल, तू उसका मालिक नहीं है, तूने उसे कमाया नहीं है, उसमें तेरा कोई हिस्सा, कोई बखरा नहीं है, लेकिन तू बैठ गया है और चोरी का माल आपस में, ये ऐबजोई का मतलब है। कौन दसो, तो आप चोर हो गए कि नहीं हुए जब आपने ऐबजोई शुरू कर ली? जो माल आपका है नहीं, आप वो माल बांट रहे हैं। पैमाना नहीं, आईना। मुझे अपना आप देखना है, मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं। तबसरे नहीं करने, घंटा घंटा कॉल्स नहीं करनी है। आप जब ब्याह जाएं अपने घरों में रहें, अपने घरों की रिपोर्ट मां को ना दें, आज क्या पका था, आज क्या कच्चा था, आज क्या बना है, आज क्या नहीं बना है। खबरदार अपने ससुराल की रिपोर्टें अपने मैके वालों को बताएं कि वहां क्या होता है। तुझे भेजा है ठीक कर चीजों को, इसलिए तुझे भेजा है। जो भेजा जाता है उस पर खुदा की बरकत और फेवर होती है। और खबरदार जो माएं भी सुनती हैं, अच्छा फिर दस और की फिर 10 कल की है, 10 फिर आज की है। ऐसी माओं को भी सलाहें दें, मां अंदर जा, गोडे टेक, खुदा से जरूर दुआ कर, अपने लिए भी कर ते मेरे लिए भी कर। तू अपने खानदान को नहीं वसन देता, लेकिन मैं अपने शोहर, अपने ससुराल च वस के वखावांगी। हालेलुया। मत पैकेजेस पे बात करके रोज की रोज रिपोर्ट दें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर आप खुदा की बेटी हैं, आपके अंदर ईमान है, कलाम है, कुदरत है, रूहुल कुद्स आपके साथ है, एनॉइंटिंग आपके साथ है, हालात को चेंज कीजिए, बदलिए, वहां रहकर बदलिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐबजोइयां, मम्मी तुसी ठीक हो? मेरी सस ते पता नहीं कित्थों मैनू वेंदी सी पई, मम्मी तुसी कितना अच्छा रखिया अपनी बहुआं नू। ते मम्मी कह रही है तेनू असल गल नहीं ना पता, तू चली गई है ते पिछों जड़ा मैं इन्हां दा हिसाब लाण डई हां, करन डई हां, तेनू नहीं पता। ते ओ भी अपनी मां नू फोन करके ही कहण डईयां ने, साडी सस नहीं ठीक मम्मी, तुसी बहुत अच्छे हो। नहीं, मम्मी ओ भी है वे, जे तो ओनू मम्मी समझे ते मम्मी समझ के ओदी खिदमत करें, ओदे पैर धोएं, ओदे सिर च तेल लाएं, ओनू कंगी करें, ओदियां जुआं कड्डें, ओ भी मम्मी ही ये, ओ भी मां ही है। अगर ओदी खिदमत, ओदी सेवा करें, फिर ओ मां है। ते जे सस है ते फिर ओ मां नहीं है, फिर वो बंदे दी मां है। हनी चलो कहीं और शिफ्ट होते हैं। तेरा भरा भी अपनी बेगम नू लैके चला जाए ते तेरा माई बुढ़ा पीछे खंघदा मर जाए ते की करेंगी? ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई। अच्छा सुनिए, अब वो मां को ये कह रही है, अम्मी पता नहीं सारी सारी दिन, सारी सारी रात किदे नाल गल्लां करदी रहिंदी है, मैनू लगदा मेरियां ही गल्लां करन डई है। ते कलाम कह रहा है जे तू ऐबजोई करेंगी ते तेरी भी ऐबजोई होएगी। तेनू लगदा नहीं, सच्ची गल है, तेरियां ही करन डई है, क्योंकि तू भी जे ओनू बाज करना ही ते आप ही बाज आ। हुण कहो उच्ची सारा प्रेज द लॉर्ड। हाँ, शाबाश शाबाश। दोनों हाथ उठाइए, कहिए ये कलाम मेरे लिए है। आमीन आमीन। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई। गाल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप चाहते हैं ना आपकी सास आपकी शिकायतें ना लगाए, बातें ना करें। आप चाहते हैं लोग आपके बारे में बातें ना करें। छठे बाब की 31वीं आयत पढ़िए जरा, क्या लिखा है? और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफें करें, आप चाहते हैं लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप पहले करें। आप चाहते हैं लोग आपको थैंक यू बोलें जब आप उनके लिए कोई काम करें,
آپ پہلے ان کا تھینک یو بولیے، پھر وہ آپ کا تھینک یو بولیں گے، پھر وہ تھینک یو بولیں گے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو گفٹس ملیں، پہلے آپ گفٹس دیجئے، پھر آپ چاہتے ہیں آپ کے پڑوس میں جو کچھ پکے وہ آپ کے گھر میں بھی آئے، آپ اپنا وہاں بھیجنا شروع کیجئے، پھر وہاں سے بھی آئے گا۔ جیسا تم چاہتے لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہ مٹائے جائیں، آپ کو بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ ہاللیلویہ، آپ کو بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ پیمانہ نہیں، آئینہ، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں۔ آمین، آمین۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ سنیے، اب میں اس ایک خاص ڈائریکشن میں جانے لگا ہوں۔ وہ ڈائریکشن یہ ہے، پیمانہ اٹھا کر تولنے کا اختیار آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ خدا تولتا ہے، خدا تول سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جیسا راست باز کوئی اور ہے نہیں، اس جیسا پاک کوئی اور ہے نہیں۔ اس کو جس بھی پہلو سے آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کامل نظر آئے گا۔ تو جو کامل ہے وہ انصاف کرے، جو خود منصف ہے وہ انصاف کرے، جو خود عادل ہے وہ عدالت کرے۔ آپ اور میں نہ ہم منصف ہیں، نہ ہم عادل ہیں، نہ ہم کامل ہیں، اس لیے یہ کام کرنا میرا نہیں بنتا، میرا پیمانہ اٹھانا نہیں، میرا آئینہ اٹھانا بنتا ہے۔ میں کہاں غلط ہوں، مجھے اپنے آپ کو کہاں درست کرنا ہے، کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ پیمانہ نہیں، آئینہ، پیمانہ نہیں، آئینہ۔ آمین، آمین۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا دانیل کی کتاب۔ بیلشزر نبوکت نظر کا بیٹا ہے۔ بیلشزر کو نبوکت نظر کو خدا پہلے سزا دے چکا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور یہ باہر نکل گیا ہے۔ یہ بادشاہ تھا بائی دا وے، اور اب یہ باہر نکل کے بیلوں کی طرح گھاس کھاتا ہے۔ اس کے دل میں بھی گھمنڈ سما گیا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا یہ جو محل ہے، یہ جو عالی شان عمارت ہے، یہ میں نے بنائی ہے۔ خدا نے اسی وقت اس سے عقل چھین لی، اور یہ جانوروں کی طرح باہر پھرنے لگا اور گھاس کھانے لگا۔ اس کا بیٹا بیلشزر، اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے جو ہیکل کے ظروف تھے، جو ہیکل کے برتن تھے، انہیں اس نے خود استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان پاک برتنوں میں اس نے مے خواری کی ہے، شراب پی ہے۔ اب جب اس نے یہ کام کیا ہے تو خدا کا قہر بھڑکا ہے اس پہ، اور یہ مے خواری کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ آیا اور اس ہاتھ نے دیوار پہ کچھ لکھ دیا۔ اب جب دیوار پہ کچھ لکھا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب وہاں پر ایک نبی ہے جس کا نام دانیل ہے، اور دانیل کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے اس میں الہ کی روح ہے، یعنی خدا کا روح اس میں کام کرتا ہے۔ وہ اسے حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اور پوشیدہ بھیدوں کا راز بتا دیتا ہے۔ اس نے جب سنا نا کہ ایک شخص ایسا ہے جو اس تحریر کو پڑھ سکتا ہے، تو اس نے دانیل کو بلایا، اور دانیل نے جب وہ تحریر پڑھی تو لکھا ہے، دیکھیے ذرا 25ویں آیت، چھٹے باب کی 25ویں آیت، اور وہ نوشتہ یہ ہے، منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں، منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا مننا، پنجابی اے من کے دس کن ہے، یہ وہی لفظ ہے، وہی لفظ ہے۔ منے تکیل و فرسین، منے کا مطلب ہے خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا۔ اب حساب کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے، کوئی انسان نہیں کر رہا، خدا کر رہا ہے، اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا، اوہو،
ترازو کس لیے ہے؟ پیمانہ کس لیے ہے؟ تولنے کے لیے. اور کس نے تولا ہے؟ خدا نے تولا ہے. تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. او مائی گاڈ. مجھے کوئی تول رہا ہے, آپ کو بھی کوئی تول رہا ہے. بیلشزر کو نہیں پتا کہ مجھے کوئی تول رہا ہے, لیکن جب یہ کام کر رہا تھا تو اس پر یہ چیز ظاہر ہو گئی, یہ تحریر اس کو مل گئی. منے تکیلو فرسین, یعنی کہ تو تولا گیا اور کم نکلا. فریسی تو کہہ رہا ہے نا, خداوند دیکھ میرا وزن, دیکھ میرا وزن, دیکھ او میرے روزے دیکھ, میری دائیکیاں دیکھ, میری دعا دیکھ. خداوند دیکھ میں کتنا راست باز شخص ہوں. خداوند میری فیلوشپ دیکھ اپنے ساتھ. خدا آسمان پر کہہ رہے اے فریسی, تو تولا گیا ہے اور تو کم نکلا ہے. وزن تو اس کا زیادہ ہے جس نے اقرار کیا ہے کہ میں گنہگار ہوں. وزن تو اس کا زیادہ ہے. وہ جب ہیکل میں جا کے اپنی دعائیں کر رہا ہے نا, تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا وزن, میری راست بازی, میری خدا کے ساتھ چلنا سب کچھ سپر ہے. میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. یہ بھی ہیکل کے برتنوں کو خود استعمال کر رہا ہے, اور خدا نے لکھ دیا دیوار پہ, منے تکیلو فرسین, تو تولا گیا اور کم نکلا ہے, اس لیے اب تیری سلطنت تجھ سے جاتی رہے گی. اسی رات یہ مر گیا ہے. چرچ, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, آپ خدا کے حضور تولے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی راست بازی آپ کو خدا کے حضور سرفراز نہیں کرتی ہے. آپ کا اقرار اور اپنے گناہوں کی معافی آپ کو خدا کے حضور مقبول ٹھہراتی ہے. ہاللویا, ہاللویا. آپ اپنی راست بازی بتا رہے ہیں لوگوں کو, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. بعض اوقات نا ہماری کوئی خدمت ہی ہمارے لیے فخر کا باعث بن جاتی ہے. میں اتنی دعا کرتا ہوں, میں اتنے روزے رکھتا ہوں, میں اتنی دائیکی دیتا ہوں, میرے ایسے بڑے بڑے خادموں کے ساتھ سلام دعا ہے, مجھے شہر میں بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. گلتیوں کا خط پڑھے نا تو پولس کہتا ہے, خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں, خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں, ماسوائے یسوع مسیح کی صلیب کے. ہاللویا, ہاللویا. فخر کس پہ ہے؟ فخر کس پہ ہے؟ اور سنیے, صلیب پر فخر یہ ہے کہ صلیب پر میرا حساب ہو گیا ہے, صلیب پر میرے گناہوں کا نرسنگا بجا ہے, میرے گناہوں کی معافی کا نرسنگا بجا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر دے, یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. صلیب پر اصل میں میرا حساب کتاب ہو گیا ہے, اس لیے مجھے صلیب پر فخر ہے. اور میرے فخر کا باعث صرف صلیب نہیں ہے, میرے فخر کا باعث وہ ہے جو صلیب پر موا ہے, جس نے میری خاطر قربانی دی ہے. اصل بات یہ ہے, میرے فخر کا باعث مسیح خود ہے, مسیح خود ہے. تو آپ اپنی راست بازیوں پہ فخر نہ کریں, میں کون ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میری خدمت کتنی بڑی ہے, میرا پروفائل کتنا. نو 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 نو, آپ خدا کے سامنے صرف ایک انسان ہے, اور خدا عاجزوں اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے, جو خود سر ہیں, جو ان کا جو گمنڈی ہیں, جو فخر اور غرور کے مارے ہیں, ان کا وہ مقابلہ کرتا ہے. مقابلہ. آپ مقابلہ کروانا چاہتے ہیں خدا سے یا معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاللویا, ہاللویا.
تو تولا گیا اور اسے نہیں پتا تھا کہ مجھے کوئی تول بھی رہا ہے. خدا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں آپ پہ. آپ کی بد کرداری, آپ کی نافرمانی, یہ سب کچھ خدا کی نگاہ میں ہے اور خدا تول رہا ہے. ترازو کس کے ہاتھ میں ہے؟ عادل اور منصف کون ہے؟ خدا خود ہے. وہ تولے. آپ کے اور میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آپ کے اور میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. میں نے کچھ روحانیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ پولس رسول نے کہا تھا روحانی بندہ سب آدمیوں کو پرکھ لیتا ہے. آئیے ذرا اس آیت پہ بھی غور کرتے ہیں, وہاں لکھا کیا ہے. پہلا کرنتھیوں نکالیے. کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط 2 باب اور 15ویں آیت. لکھا ہے لیکن روحانی شخص سب آدمیوں کو پرکھ لیتا ہے. ہاں کیا لکھا ہے بائبل میں؟ باتوں کو. اس کا ایک اور ترجمہ میں نے پڑھا, وہاں لکھا ہے سب چیزوں کو. روحانی آدمی سب چیزوں کو, روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا. او مائی گڈنس. اب دیکھیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے, میں کسی کو پرکھ نہیں سکتا اگر میں روحانی ہوں. نمبر 2, کوئی مجھے نہیں پرکھ سکتا اگر میں روحانی ہوں. باتوں کو پرکھ سکتے ہیں, کیا کام ہو رہے ہیں, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, باتوں کو پرکھ سکتے ہیں. ہم اس آیت کو بنیاد بنا کے دوسروں کی عدالت کرتے رہتے ہیں. اس نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا, اس نے وہ کام ٹھیک نہیں کیا. اور ساڈے چ پرکھن دا روح ہے وے. آپ کے پاس پرکھنے کا روح ہے, آپ کے پاس آئینہ دیکھنے کا روح نہیں ہے. آئینہ دیکھیے جناب, آئینہ دیکھیے جناب. پرکھنے کا کام خدا کا ہے, آپ مت پرکھیے. تولنے کا کام کس کا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے خدا نے تجھے تولا اور تو کم نکلا, تو خدا تولے. اس کے انصاف میں ہمیں یقین ہے. رومیو کے خط میں لکھا ہے خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے. جب وہ انصاف کرے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ سچا انصاف ہوگا. لیکن پولس کیا کہہ رہا ہے؟ روحانی بندہ سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے, باتوں کو, لیکن خود کسی سے پرکھا. ہم کہتے ہیں میں جاننا ہے نو, مینوں پتا ہے کون ہے. نہیں, تو اسے نہیں جانتا. اور ایک اور حقیقت یہ ہے, تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا کہ تو خدا کے ہاں سے گرا ہوا ہے, گرا ہوا ہے. ایک اور ریفرنس دیکھیے ذرا, 4 باب کی 3 آیت, اسی پہلے کرنتھیوں میں. یہ پولس اپنے تعلق سے کہہ رہا ہے, کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے. خفیف کا مطلب ہے قابل شرم بات ہے, ذلت کی بات ہے, رسوائی کی بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے. اوہو, اب دیکھ یہ پولس اپنے طلب سے کہہ رہے, اپنی بات کر رہا ہے. تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے, بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا. کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں پرکھتا. جو روحانی ہے وہ دوسرے کو نہیں پرکھ سکتے. کہتے میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا, مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا, بلکہ میرا پرکھنے والا کون ہے؟ خداوند ہے. ہاللیلویا. ہمارا پرکھنے والا کون ہے؟ دانیل کی کتاب میں کون پرکھ رہا ہے؟ خدا پرکھ رہا ہے. پولس کس کو کہہ رہا ہے کہ کون پرکھ سکتا ہے؟ تو ہمارا ترازو خدا کے ہاتھ میں رہے. ہم ترازو نہ اٹھائیں, ہم دوسروں کو نہ تولنا شروع کریں. تو آج یہاں ہے, تو کل یہاں ہے, تو پرسوں یہاں ہے, اور تیرا کی مستقبل ہے, اور تو کی کرنا ہے, اور میں تیرے بارے بڑا کچھ جاننا نہیں. پیمانہ چھڑ کے آئینہ پھڑ, تینوں بھی پتہ لگے گا کہ تیرے اندر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے جنہاں نو تو جاننا چاہیے, جنہاں دے بارے تینوں جاننا چاہیے. پیمانہ نہیں, پیمانہ نہیں,
آئینہ چاہیے، آئینہ چاہیے. ہم نے پیمانہ اٹھا رکھا ہے. پولس کے اندر خدا پرکھے، خداوند پرکھے. ایک اور ریفرنس دیکھیے ذرا، پہلا کرنتھیوں 14واں باب. اب ایک اور خاص بات ہے، خاص یہ سیکھنے کی بات ہے. 24ویں آیت. لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور اسے پرکھ لیں گے. اب یہاں پر بات انسانوں کی ہو رہی ہے. انسانوں کو پرکھیں. لیکن اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ جو پرکھ رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے اور جو پرکھے جائیں ان کا مقام کیا ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے. جو کلیسیا میں ہیں، جو بیگانہ زبانیں بول رہے ہیں، جو کلام بول رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ ایماندار ہیں، وہ روحانی ہیں. اور باہر سے جو آ رہا ہے اس کے بارے میں بائبل کہہ رہی ہے اگر کوئی بے ایمان اندر آ جائے. اوہو، آپ میں سے کسی کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کہ جب میں سپر روحانی ہوتے ہوئے دوسرے روحانی کو پرکھنا شروع کر دوں تو جو سب سے پہلا کام میں نے کیا ہے، میں نے اسے بے ایمان قرار دے دیا ہے کہ تو بے ایمان ہے، اصل میں ایماندار میں ہوں. مائی گڈنس. پیمانہ نہیں بھائی جی، آئینہ. میں کون ہوتا ہوں کسی کو بے ایمان کرنے والا یا کسی کو بے ایمان قرار دینے والا؟ پیمانہ نہیں، آئینہ. آئینہ مجھے بتاتا ہے، مجھے صلاح دیتا ہے، میری تربیت کرتا ہے، مجھے کریکٹ کرتا ہے. کلیسیا میں اگر کوئی بے ایمان آ جائے، ناواقف لوگ آ جائیں تو انہیں کون پرکھ سکتا ہے؟ کلیسیا. لیکن کلیسیا دوسری کلیسیا کو نہیں پرکھ سکتی. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں کون پرکھے؟ خداوند پرکھے، خداوند پرکھے. کیونکہ اس کی عدالت سچی ہے، اس کا ترازو، اس کا پیمانہ سچا ہے. وہ کبھی وہ ناانصافی نہیں کرتا. اس سے ناانصافی کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناانصاف ہو. ارے وہ اپنی انصاف ہی کی وجہ سے تو مشہور ہے کہ وہ انصاف ہے، وہ منصف ہے، وہ سچا عادل ہے. پیمانہ نہیں، آئینہ چاہیے. آئینہ چاہیے تاکہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں. کوئی بلند آواز سے کہے یہ کلام میرے لیے ہے. آمین، آمین. ایک تو یہ دکھ ہے کہ ہم نے پیمانہ پکڑا ہوا ہے، اور ایک اس سے بھی بڑا دکھ ہے ہم خود پیمانہ بن گئے ہیں. میں پیمانہ بن گیا ہوں. میرے سامنے جو آتا ہے میں اسے پرکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں یہ میرے ساتھ کی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ میرے حق میں بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. اگر وہ میری باتیں کر رہا ہے، میرے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے تو پھر سپر گڈ، ہیلیلویا. اور اگر وہ میری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا، اگر وہ میری کسی بات سے میل نہیں کھا رہا، تضاد آ گیا ہے، ڈفرنس آ گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں اینو اسی شروع جی پرکھ لیا سی، شروع چی پرکھ لیا سی. جوانا اگر تو پرکھن ڈیائیں تو انہوں بے دین قرار دے دیتا ہے، بے ایمان قرار دے دیتا بے. کیونکہ روحانی بے ایمانوں کو پرکھ سکتے ہیں، یہ بائبل سکھا رہی ہے. روحانی کو نہیں پرکھ سکتا، یہ بائبل سکھا رہی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے پیمانہ پکڑا ہوا ہے. اس سے بڑا افسوس یہ ہے ہم خود پیمانہ بن گئے ہیں. میں نے آپ کو ٹرین کی ایک مثال دی تھی. ٹرین جب چل رہی ہوتی ہے نا تو نیچے سے کانٹا بدل جاتا ہے، اور ٹرین میں بیٹھوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ڈائریکشن بدل گئی ہے یا کانٹا بدل گیا ہے اور ہم کسی اور ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں. بعض اوقات روحانیوں کی بھی یہی حالت ہے. ہم جو لیڈرز ہیں، جو پاسٹرز ہیں، ہم بھی پیمانہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم پیمانہ بن گئے ہوئے ہیں. ٹریک بدل چکا ہے. اوپر سے لگ رہا ہے میں ٹھیک ڈائریکشن میں ہوں، اوپر سے لگ رہا ہے میں اپنی ٹھیک راہ پر ہوں، لیکن پیمانہ نیچے، کانٹا نیچے
بدل چکا ہے اور اب میری ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے, میری منزل چینج ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں خود پیمانہ بن گیا ہوا ہوں. پیمانہ نہیں جناب, آئینہ اٹھائیے, آئینہ اٹھائیے. آپ کو پیمانے کی نہیں, آپ کو آئینے کی ضرورت ہے. عدالت کا کام خداوند کے سپرد کیجئے, وہ عدالت کرے. پیمانہ نہیں, آئینہ چاہیے, آئینہ چاہیے. اگر آپ میں سے بھی کوئی پیمانہ بنا بیٹھا ہے جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اس نے تولنا ہے, اس نے بولنا ہے, یہ آئینہ ہے, یہ آئینہ ہے. اور جب ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, یہ ہمارے بشری گھاٹے ہمیں بتاتا ہے. میں اس کو سامنے رکھوں گا نا تو یہ مجھے بتائے گا تیری ٹائی کی نوڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ کاشف کے بارے میں, یاسر کے بارے میں مجھے نہیں بتائے گا. تو ہم اگر پیمانہ اٹھائیں گے تو پھر میں ان کو تولوں گا, لیکن جب آئینہ اٹھاؤں گا تو پھر میں اپنے آپ کو تولوں گا, اپنے آپ کو درست کروں گا, اپنی کریکشن کروں گا, اپنی کریکشن. پیمانہ نہیں, آئینہ چاہیے. پیمانہ نہیں, آئینہ چاہیے. سنیے, آئینے میں جو حقیقت ہے گر نہ مانو تو ایک مصیبت ہے. آئینے میں ایک حقیقت ہے, گر نہ مانو مصیبت مول لینی ہے یا اپنے آپ کو درست کرنا ہے. مصیبت مول لینی ہے یا اپنی راہوں کو درست کرنا ہے. مصیبت مول لینی ہے یا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. پیمانہ نہیں صاحب, آئینہ چاہیے. میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ آئینہ ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے. یہ آپ کی کمیوں کو, آپ کے گھاٹوں کو آپ پر ظاہر کر سکتا ہے. آج اس نے آپ پر خدا کی روشنی چمکائی ہے اور آپ اس روشنی میں اپنے آپ کو بہتر دیکھ سکتے ہیں. آپ عیب جوئی تو نہیں کرتے, آپ دوسروں کو تولتے تو نہیں رہتے, آپ دوسروں کو ڈسکس تو نہیں کرتے رہتے, آپ دوسروں پہ تبصرہ تو نہیں کرتے رہتے. آپ کس کا معیار گھٹا دیتے ہیں, کس کا بڑھا دیتے ہیں. کیا آپ واقعی یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں؟ شکر کیجئے کہ ابھی تک وہ ہاتھ ظاہر نہیں ہوا کہ آپ کے گھر میں آپ کی دیوار پر لکھا جائے منے تکیلو فرسین. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دیوار پہ تو شاید نہ لکھا جائے, لیکن آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا, تو تولا گیا اور کم نکلا, اب تو آسمان کی بادشاہی کا وارث نہیں بن سکتا. یہ آئینہ ہے, یہ آئینہ ہے. یہ اس میں پرکھیے اپنے آپ کو, اس میں تولیے اپنے آپ کو, اپنے آپ کو تولیے, اپنے آپ کو تولیے. میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کون ہوں, میں کیا ہوں. یہ میرے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جو کچھ اس میں ہے وہ حقیقت ہے, اور اگر نہ مانا تو یہ مصیبت ہے. فیصلہ آپ پہ ہے. میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی. ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت تھی, انتہائی غریب تھی. گاؤں میں بجلی آ گئی, اور جب بجلی آئی تو سب نے اپنے اپنے میٹرز لگوا لیے, سب کے گھروں میں لائٹ آ گئی, بجلی آ گئی. اس کا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا, تو محلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اماں ہم آپ کا میٹر لگوا دیں گے. اس نے کہا پتہ نہیں میٹر کیا ہے کیا نہیں ہے, کرا دو بھائی. تو انہوں نے میٹر لگوا دیا اور اس کے گھر میں ایک لائٹ بھی آن کر دی کمرے میں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اماں اب جب تم رات کو اٹھو گی تو آسانی سے باہر اندر جا سکتی ہو, آسانی سے دروازہ کھول لو گی, کنڈی لگا لو گی, کیونکہ کمرے میں لائٹ ہے. اب جب وہ رات کو اٹھی تو اس نے نظر کی اپنے چھت پہ, اپنی دیواروں پہ, تو جالے ہی جالے, مکڑیاں ہی مکڑیاں, چھپکلیاں, چوہے. مطلب گھر میں کون سی ایسی گندی چیز نہیں تھی جو اس اماں کے کمرے میں چھپی نہ ہو یا اس وہاں پر بیٹھی نہ ہو. اماں نے جب اپنے گھر کا سارا گند دیکھا تو
تو اس نے شور مچا دیا. محلے والے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ماں خیریت, شارٹ شوٹ تو نہیں لگ گئی, کیا سب ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں خیریت نہیں ہے, یہ جو بتی لگائی ہے اس بتی کو اتارو, کیونکہ اس نے آج مجھے آئینہ دکھا دیا ہے. میں کتنی گندی ہوں اس نے سارا کچھ بتا دیا ہے. میرا گھر کتنا گندا ہے اس روشنی نے مجھ پر ظاہر کر دیا ہے. میں پورا ایمان رکھتا ہوں آج اس کلام نے آپ پر آپ کی کمیوں, کوتاہیوں, گھاٹوں کو ظاہر کیا ہے. اگر آپ اس سے ہٹ جائیں, پیچھے ہٹ جائیں, آپ تاریک مقاموں میں جائیں گے, آپ شریر کو اپنی میراث میں پائیں گے. لیکن اگر اس روشنی میں, اس آئینے میں آپ اپنے آپ کو پرکھ لیں, اپنے گناہوں کو دیکھ لیں, اپنے بشری گھاٹوں کو دیکھ لیں, اور آج صبح آپ اس محصول لینے والے کی مانند یہاں پر چیخیں چلائیں, چھاتی پیٹ پیٹ کر یہ کہیں کہ خدا میں گنہگار ہوں, مجھے معاف کر دے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ راست باز ٹھہرائے جائیں گے. پیمانہ نہیں, آپ راست باز ٹھہرائے جائیں گے. اور یہ وہ آئینہ ہے جس کی روشنی میں آج ہم نے اپنے آپ کو پرکھا ہے. آئیے وہ آخری آیت دیکھ لیں لوکا 18 باب کی. اب خداوند نے تجزیہ کیا ہے, خداوند نے نتیجہ نکالا ہے. نتیجہ کیا نکالا ہے خداوند نے وہ دیکھتے ہیں. 14 آیت, میں تم سے کہتا ہوں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسیح کہہ رہا ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر, او مائی گڈنس, راست باز ٹھہر کر. تو پہلے تو راست بازی کسی اور کے پاس تھی, لیکن خداوند کی نگاہ میں راست باز کون ہے؟ جس نے چھاتی پیٹی ہے اور جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں تم سے کہتا ہوں یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا, کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. سنیے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اقرار ہی نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کیا کہے گا, یہ تو لیڈر ہے, یہ بہن کیا کہے گی, یہ تو لیڈر, یہ تو بڑی دعا کر, تو اس کے اندر یہ مسئلہ, اس کے اندر یہ گھاٹا ہے. ارے بھائی, میں کسی کو اپنے گناہ بتانے کے لیے اقرار نہیں کر رہا, میں تو اقرار اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا میرے گناہ معاف کر دے. آپ نے اگر اس کے باوجود پیمانہ پکڑا ہے تو آپ یقین جانیے آپ راست باز ٹھہر کے نہیں, آپ گنہگار ٹھہر کے اپنے گھر کو جائیں گے. اور میں جو اقرار کر رہا ہوں میں راست باز ٹھہر کے اپنے گھر کو جاؤں گا. ہاللیلویا. اقرار میں برکت ہے, اور جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا. اقرار میں برکت ہے. اس شخص نے جو کچھ نیک کام, جو اچھے کام, جو بھلے کام کرتا ہے ان کا سارا ذکر کیا, ساری لسٹ خدا کو دی ہے, لیکن جو گھاٹے ہیں فریسی میں وہ بتایا ہی نہیں خدا کو. اس نے اپنا کوئی راستی کا کام نہیں بتایا, سر پھینکا ہے, اقرار کر رہا ہے. اچھا, اب یہ جو دعا کر رہا ہے یہ کسی نے سنی ہے بائی دا وے, اس لیے تو لکھی ہے. ہم جب اقرار کی باری آتی ہے نا, ہم 2 نمبر مسیحی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار, امی بھی بیٹھے نے, سارا چرچ بیٹھے ہے, تو کوئی گل تو نہیں نا اقرار کریے ہونا. ٹھیک ہے, اندروں اندر کر لیا. پولوس کا اقرار دیکھا آپ نے, تیموتھیوس کے خط میں اپنے روحانی بیٹے کو لکھ کر دے رہا ہے. کہتا ہے اس زمین پر جتنے گنہگار ہیں نا ان سب سے بڑا یہ سایہ کا دیکھا ہے, انبیاء اکبر میں آتا ہے, کہتا ہے ہائے مجھ پر افسوس, میں تو برباد ہوا. کیوں؟ کیونکہ میری آنکھوں نے رب الافواج کو دیکھا. کہتا ہے میں تو نجس لب لوگوں میں بستا ہوں, میرے ہونٹ ناپاک ہیں. اقرار دیکھا آپ نے, یہ بھی اقرار کی بنیاد پر
راست باز ٹھہر کے اپنے گھر گیا ہے۔ میں یہاں سے آپ کو ایک اور جگہ ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں۔ پالوس کہتا ہے ہم جو زمین پر ہیں یہ خیمہ کا گھر ہے اور یہ جلد گرایا جائے گا۔ میں آپ کو ایک اور گھر کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو آپ کی اور میری ابدی ازلی منزل ہے۔ ہم زمین کے نہیں ہیں، ہم آسمان کے ہیں، اور جہاں سے ہمارا خداوند ہمیں لینے کو آنے کو ہے۔ اب ہم زمین پر نہیں رہیں گے، ان گھروں میں نہیں رہیں گے۔ ہماری اصل تیاری کس کے لیے ہے؟ اس گھر کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو یہ چیز آج آپ کے کانوں میں، آپ کے دلوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس گھر کی تیاری کرنی ہے۔ اس گھر میں جانے کے لیے آپ کو اقرار کرنا ہے، آپ کو توبہ کرنی ہے، آپ کو خدا سے معافی مانگنی ہے، تاکہ خداوند کہہ سکے کہ یہ زمین پر اقرار کر کے آسمانی مقام میں، آسمانی گھر میں آ گیا ہے، آ گئی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور وہ تب کریں گے جب آپ پیمانے کو چھوڑ دیں گے اور جب آپ آئینہ اٹھا لیں گے۔ آپ کو اپنی صورت، اپنا کردار، اپنی زندگی سب کچھ کلیئر نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے سیکھا ہے کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کتنے ہیں جنہیں آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یس، آج خدا نے ہمیں دکھایا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا، آج اقرار سچا ہو، سچا ہو۔ یہ بھی ہیکل میں تھا، اور جب یہ ہیکل سے نکلا ہے تو راست باز نکلا ہے۔ آیا گنہگار ہے لیکن راست باز نکلا ہے۔ میں خود بھی میں بہت رویا ہوں جب یہ میسج پورا تیار ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی چیزوں کو اپنے اندر سے نکالا ہے، گھاٹوں کو خدا کو دیا ہے۔ خداوند یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، یہ عادت ہے، یہ جبلت ہے، خداوند ان سب کو لے لے اور مجھے مسیح کی راست بازی عطا کر۔ میں آپ کو بتاؤں، آج یہ وقت، یہ لمحے آپ کی راست بازی کو پہننے کے لمحے ہیں۔ یہ لمحے مسیح سے راست بازی لینے کے لمحے ہیں۔ اگر آپ اپنے گناہوں پر ماتم کریں جیسے اس نے چھاتی پیٹی، اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں جیسے اس شخص نے کیا، میں آپ کو بتاؤں خداوند ابھی اسی وقت آپ کے گناہ معاف کر دے گا اور آپ کو راست باز ٹھہرا دے گا۔ ہیلیلویا۔ پیمانہ نہیں، آئینہ۔ آئیے سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہیلیلویا۔ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، سب سر اس کی حضوری میں جھک جائیں۔ آئیے ان جگہوں کو، ان ایریاز کو جہاں آپ نے پیمانہ پکڑ رکھا تھا یا آپ خود پیمانہ بن گئے تھے، آئیے خدا سے معافی مانگے۔ فریسی کا کردار نہیں، ہمیں محصول لینے والے کی مانند بننا ہے، جو اقرار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، چھاتی پیٹتا ہے، اتنا شرمسار ہے کہ اپنا منہ آسمان کی جانب نہیں اٹھاتا، معافی کے لیے شور مچاتا ہے۔ آئیے خدا سے کہنا شروع کیجئے، میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتی ہوں۔ جیسس، پیمانہ نہیں، آئینہ چاہیے، آئینہ چاہیے، آئینہ چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو پرکھیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے کردار پر نگاہ کیجئے۔ سب اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا لیجئے۔ سچا اقرار محصول لینے والے کی مانند شرمندگی ہے، ندامت ہے، لیکن اس کی معافی بھی ہے۔ ہیلیلویا۔ ندامت نہ کہ عدالت، ندامت پیمانہ نہیں، آئینہ چاہیے، آئینہ چاہیے، آئینہ تھامنا ہے،
کلام کو اٹھانا ہے. کلام میرے بارے میں کیا کہتا ہے, کلام میرے بارے میں کیا سکھاتا ہے, کلام نے مجھے کیا ڈکلیئر کیا ہے. آئیے اپنا منہ کھولیے, دعا کیجئے. محصول لینے والے کی مانند اپنے گناہ ہیکل میں چھوڑ جائیے. راست باز ٹھہر کے اپنے گھر کو لوٹیے. اگر آپ نکل کے سامنے آنا چاہتے ہیں, سامنے آ جائیے. یس ہم اقرار کی حالت میں آئیں گے, توبہ کے لیے آئیں گے. او ہاللویا. پیمانہ نہیں, آئینہ چاہیے. اقرار کے بعد آپ کو راست بازی مل جائے گی. مسیح کی راست بازی مل جائے گی. کیوں جو سب برے مل کے اپنی میں من رہتا, اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دل سے کہیے, اپنی میں من رہتا, میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہتا, میرا جو گناہ ہے خدا میرے آگے رہتا. میں اقرار کرتا ہوں, فضل بخش گناہ, بخش گناہ سب میرے, وانگو فضل رحم کر, تو ہے پوتے میرے, وانگو فضل رحم کر, تو ہے پوتے میرے, فضل اے خدا میں تیرا, اے خدا میں تیرا, گناہ کی تاباری, اے خدا میں تیرا, گناہ کی تاباری, تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی خدا معاف کر ساری, دے. تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی ساری, فضل نال بخش گناہ سب میرے, اقرار ہے خدا, وانگو فضل رحم کر, تو ہے اتے میرے, وانگو فضل رحم کر, تو ہے اتے میرے, فضل نال. کلیسیا, اگر آنسو بہتے ہیں تو بہنے دیجئے. اگر خدا رونے کی توفیق دے, اپنے گناہوں پہ ماتم کرنے کی توفیق دے تو ہونے دیجئے, ہونے دیجئے, ہونے دیجئے. خدا کا روح بڑی قدرت اور کثرت کے ساتھ یہاں اترا ہوا ہے, جو آپ کو صلاح دے رہا ہے, جو آپ کو صلاح دے رہا ہے, جو آپ کا بہترین صلاح کار ہے.
اقرار کی حالت میں، اقرار کی حالت میں خداوند کے قدموں میں آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جائیں۔ پیمانہ نہیں، آئینہ۔ آپ نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پرکھا ہے۔ آئیے خدا سے کہیں، خدا میں بھی محصول لینے والے کی مانند چھاتی پیٹتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، معاف کر دے خدا، معاف کر دے خدا، معاف کر دے خدا، معاف کر دے خدا۔ اے خدا، میں تیرے حضور میں آتا ہوں، سب سے پہلے اپنی کمیوں، کمزوریوں، گھاٹوں کا اقرار کرتا ہوں۔ خدا میں کامل نہیں ہوں، خدا میں نے بھی بہت سو کو تولا ہے، میں نے بھی بہت سو کو جج کیا ہے خدا، میں نے بھی عیب جوئیاں کی ہے خدا۔ میں یسوع مسیح کے نام سے معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں خدا، میں معافی مانگتا ہوں خدا، یسوع کے نام سے معاف کر دے۔ اب خدا اپنے نام کی خاطر ہمیں محصول لینے والے کی مانند راست باز ٹھہرا خدا۔ ہم راست باز ٹھہر کے اپنے گھروں کو جائیں، بلکہ اپنے ابدی مقام میں جائیں خدا، اپنے ابدی مکان میں جائیں خدا، راست باز ٹھہر کر خدا۔ آج ہم بھی ہیکل میں یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں راست باز ٹھہرا خدا۔ اے خدا تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ مٹا دے خدا اور ہمیں معاف کر دے۔ آج کے بعد خدا ہم پیمانہ نہیں، آئینہ اٹھائیں گے، آئینہ اٹھائیں گے، آئینہ اٹھائیں گے خدا، اور ہم دوسروں کا نہیں اپنا جائزہ لیں گے، اپنا جائزہ لیں گے خدا، اپنا جائزہ لیں گے خدا، اپنا جائزہ لیں گے خدا۔ تیرا یہ کلام تیرے بچوں کی زندگیوں میں جڑ پکڑے، یہ 100 گنا پھل لائے خدا، اور آج کے بعد خدا ہم اس کلام کی روشنی میں چلیں خدا، ہم اس آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں خدا، اور یہ جو بہترین صلاح کار ہے ہم اس سے کبھی اپنے آپ کو جدا نہ کریں خدا۔ ہم خدا اپنے روحانی، جسمانی، معاشی، کلیسیائی، ملکی ہر ایک معاملے میں خدا ہم اس آئینے سے صلاح لے سکیں، ہم اس آئینے سے صلاح لے سکیں خدا، ہم اس آئینے سے صلاح لے سکیں خدا۔ اے باپ، میں منت کرتا ہوں تیرا یہ کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے، اور اس کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ پھر کبھی پیمانہ نہ پکڑیں، پیمانہ نہ بنے، بلکہ یسوع کے نام سے آئینہ ان کے ہاتھ میں رہے، شریعت کی یہ کتاب ان کے منہ کے سامنے رہے، اور یہ دن اور رات اس میں اپنی تصویر، صورت دیکھتے رہے، اپنا کردار دیکھتے رہے خدا، اور جہاں جہاں خدا تو ان کی کمیوں، گھاٹوں پر انگلی رکھے خداوند یہ اپنے آپ کو تیرے کلام ہی کی مدد سے درست بھی کر سکیں خدا۔ آج کے بعد ہم پیمانہ نہیں، آئینہ اٹھائیں گے یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔